کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پس تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کا درا حالے کہ تم بے جان تھے۔ واو حالیہ ہے، درا حالے کہ تم بے جان تھے۔ فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم، پس اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، اور پس اس اللہ نے ٹھیک ٹھیک برابر برابر بنایا 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیف تکفرون، پس کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کا۔ کیف تکفرون کا کیا مطلب ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل جلد 1 صفحہ 100 میں تشریح کرتے ہیں، بعد نصب الدلائل ووضوح البراہین، بعد نصب الدلائل ووضوح البراہین، پس تم کیسے انکار کرتے ہو دلائل کے مقرر ہونے کے بعد، ووضوح البراہین، اور براہین برہان کی جمع ہے روشن دلائل کے بعد۔ بعد نصب الدلائل ووضوح البراہین، روشن دلائل کے بعد کیسے تم انکار کرتے ہو۔ یا نمبر 2، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 212 میں اس کی تشریح ہے، کیف تجحدون وجودہ، کیف تکفرون بمانے کیف تجحدون وجودہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کے وجود کا۔ او تعبدون معہ غیرہ، یا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی، عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی۔ تو گویا یہ جو کیف ہے یہ استفہام انکاری کے لیے ہے، تعجب کے طور پر استعمال ہوا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ تو واو حالیہ ہے، یہ اس طرح ہے جیسے قرآن میں ہے نا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ وکنتم امواتا، درا حالے کہ تم بے جان تھے۔ اموات کے نیچے دیکھیں اس آیت میں نا 2 موتوں کا تذکرہ ہے، 2 حیات کا تذکرہ ہے، 2 زندگی ہیں اور 2 موت ہیں۔ تو پہلی والی جو موت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اموات کے نیچے لکھیں گے فی اصلاب الآباء او نطفا فی الارحام، فی اصلاب الآباء یعنی تم مردہ تھے، اپنے آبا کی پشت میں تھے منی کی صورت میں، یا نطفا فی الارحام، یا ماں کے رحم میں تھے بطور نطفے کے۔ اب آگے فاحیاکم، پس اس کے نیچے اخرجکم الی الدنیا، اخرجکم الی الدنیا، ثم یمیتکم، اس کے نیچے الموت المعروف، الموت المعروف، ثم یحییکم بالبعث، قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا بالبعث، اور ثم الیہ ترجعون کے نیچے للجزاء، جزا کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ دیکھیں یہ جو میں نے الفاظ آپ کو بتائے اس سے آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ اب پہلا کیا تھا لفظ؟ اموات آنا، تو اموات کے نیچے کیا لکھا؟ فی اصلاب الآباء، کہ تم مردہ تھے، اپنے آبا کی پشت میں تھے، یا نطفن فی الارحام، یا ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں تھے۔ تو فاحیاکم یعنی اخرجکم الی الدنیا، ثم یمیتکم یعنی الموت المعروف، ثم یحییکم بالبعث، کہ اللہ اب موت کے بعد قبر سے انسان کو
اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون للجزا، پھر انسان کو کہاں لوٹایا جائے گا؟ جزا کے لیے، حساب و کتاب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو لوٹائے گا۔ تو کتنی زندگیاں ہیں؟ 2، اور موتیں بھی کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، قبر میں بھی تو انسان کو زندگی ہوتی ہے نا؟ دیکھیں، ماں کے پیٹ میں مردہ تھا، دنیا میں زندہ ہوا، پھر موت آئی، اور پھر دوبارہ موت کے بعد وہ زندہ ہوگا۔ 2 زندگیاں، 2 موتیں۔ قبر میں بھی تو انسان زندہ ہوتا ہے نا؟ حدیث میں ہے ثم تعاد الروح الی جسدہ، روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو یہاں قبر کی زندگی کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 موتیں اور 2 حیاتیں ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں بھی 2 حیات اور 2 اموات کا تذکرہ آیا ہے۔ جنہوں نے یہاں قبر کی زندگی، قبر کی حیات اگر مراد لیں گے تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو جائیں گی۔ قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد دوبارہ قبر میں موت، تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو جائیں گی۔ حالانکہ قرآن کریم سورہ مؤمن میں ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، کہ اے ہمارے رب کہ جس نے ہمیں 2 موتیں دیں اور ہمیں زندگیاں بھی دیں 2۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 11۔ اس سے معلوم ہوا موت اور زندگیاں ہیں 2۔ اگر قبر کی زندگی مستقل شمار کریں گے تو ہو جائیں گی 3۔ تو اب قبر کی زندگی یہاں نہیں ہے۔ وجہ اس کو اصالتاً اس لیے بیان نہیں کیا الگ سے کیونکہ یہاں خطاب کفار کو ہے نا، کیف تکفرون میں خطاب ہے کفار کو، اور یہ کفار تو وما کانوا قائلین بالحیات الحقیقیۃ الاخرویہ فکیف بالحیات الناقصۃ التي لا تبلغ العقول بل موردہ الشرع۔ یہ کافر تو حقیقی حیات کے بھی قائل نہیں ہیں، موت کے بعد اٹھائے جانے کے۔ قبر کی حیات کے کیسے قائل ہوں گے جہاں تک عقول بھی نہیں پہنچتی، جو صرف شریعت سے ثابت ہے۔ یعنی یہ تو موت کے بعد اٹھائے جانا جو قرآن کی صریح آیات میں، یہ تو اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو چیز آئے کہ یہ لوگ قبر کی حیات کی طرف جائیں، تو اس لیے مخاطب وہ لوگ تھے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر کی حیات ثابت نہیں ہے۔ قبر کی زندگی قرآن کریم سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی جو تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر تشریح کی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید کے ساتھ قبر میں باقی رکھے گا، اور جنہوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا تو وہ ثابت نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے خود عذاب قبر مراد لیا، اس لیے عذاب قبر کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے۔ عذاب قبر کا انکار کفر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے، روح کا تعلق اسی جسد عنصری کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے، اور روح کا جسم میں اعادہ ہوتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں اعادۃ الروح فی الجسد حق، روح کا اعادہ جسم میں تو برحق ہے، اور سنن ابی داؤد میں تعاد الروح فی جسدہ، روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس لیے نہیں آیا کہ مخاطب کون تھے؟ کفار تھے، اس لیے 2 حیات اور 2 اموات۔ یا دوسرا جواب یہ دیا جائے، چونکہ قبر کی زندگی یا تو دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، اور تکملہ اور مقدمے کا الگ سے ذکر نہیں ہوتا۔ قبر کی زندگی یا دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، تو جب دنیا کی زندگی آ گئی اس میں وہ بھی آ گئی، جب آخرت کی آ گئی تو اس میں وہ بھی آ گئی۔ باقی عذاب قبر کا تذکرہ دیگر آیات اور نصوص سے ثابت ہے۔ تو اب دیکھیں ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ ہی کی جانب، یعنی بعث کے لیے، عذاب کے لیے، ثواب کے لیے۔ هو الذی خلق لکم، بیان ابقاء، بیان ابقاء، اوپر فاحیاکم کے نیچے عنوان تھا بیان خلق، پیدائش کا بیان تھا، اور هو الذی خلق کا عنوان ہے بیان ابقاء، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔
اب یہاں خلق لکم میں لام کون سا ہے؟ خلق لکم میں لام کون سا ہے؟ ایک قول تو یہ کہ لام انتفاع ہے، خلق لکم یعنی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے، لانتفاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے، لکم میں للانتفاع، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا تمام چیزوں میں تو فائدہ نہیں ہے، بعض چیزوں میں نقصان بھی ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، ان درندوں میں اور دیگر جانوروں میں تو انسان کے لیے نقصان بھی ہے۔ جواب یہ کہ فائدے کی دو قسمیں، ایک فائدہ ہوتا ہے جلی، ایک فائدہ ہوتا ہے خفی۔ بسا اوقات فائدہ بالکل واضح ہوتا ہے اور بسا اوقات فائدہ واضح نہیں ہوتا، ہماری عقول کے سامنے نہیں ہوتا، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن ہم اس فائدے کو سمجھ نہیں پاتے، ورنہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کے ہر کام میں فائدہ ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس میں نفع ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لام جو ہے للتعلیل والانتفاع، یہ خلق لکم میں لام کون سا ہے؟ للتعلیل والانتفاع، علت کے لیے، یعنی خلق لاجلکم، خلق لاجلکم جمیع ما فی الارض، لاجلکم جمیع ما فی الارض، تمہارے لیے اللہ نے تمام زمین کو پیدا کیا، لتنتفعوا به فی امور دنیاکم بالذات او بالواسطہ، تاکہ تم فائدہ حاصل کرو دنیا کے امور میں بالذات یا بالواسطہ، وفی امور دینکم بالاستدلال والاعتبار، اور دین کے امور میں تم فائدہ حاصل کرو استدلال کرنے کے ذریعے۔ تو روح المعانی جلد 1 صفحہ 217، تو انہوں نے لام کو کیا بیان کیا؟ انتفاع اور تعلیلیہ۔ تو خلق لاجلکم، تمہاری وجہ سے، تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا انسان کی وجہ سے۔ تو کیا سمجھے؟ یا تو لام تملیک ہے، لام انتفاع ہے، اور یہ لام تعلیلیہ ہے۔ اب ایک فرقہ گزرا ہے اباحیہ، اباحیہ یہ ایک جماعت تھی، وہ کہتے تھے ہر چیز مباح ہے، وہ لوگ یہیں سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لام اباحت کے لیے، خلق لکم مانا سب چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں۔ اس لیے ان کا نظریہ یہ تھا کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، آپ کے پاس زمین ہے تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، آپ کی کتاب، آپ کی گاڑی، آپ کی اولاد، گھر والے، ہر ایک سے دوسرا آدمی نفع لے سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز دوسرے کے لیے مباح ہے۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر دی جائے کہ ہر چیز دوسرے کے لیے مباح ہے، تو پھر اس سے کہیں گے کہ بھئی تیرا قتل بھی ہمارے لیے مباح ہے، اس لیے کہ تو بھی تو شے ہے، تو جب ہر شے مباح ہے تو تیرا قتل بھی ہمارے لیے مباح ہے۔ یہ الزامی جواب ہے، جب ہر چیز مباح ہے تو قتل بھی مباح ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے وہ قائل نہیں ہوگا، تیرا مال بھی ہمارے لیے مباح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ یہ نمبر 2 صحیح جواب اس کا یہ ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہاں توقف ہے، لام کے اندر وہ کیا لیتے ہیں؟ اشیاء میں دیکھیں یہ اصل اختلاف کیا ہے، سنو، اصل اشیاء میں اباحت ہے یا توقف ہے، حلت ہے یا حرمت ہے؟ فرقہ اباحیہ کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت ہے، ہر چیز مباح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں اصل حلت ہے، ہر چیز دوسرے کے لیے حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل توقف ہے، جب تک اس کے حلت کی دلیل نہ آ جائے، دلیل آ گئی تو حلال سمجھیں گے، اور اگر دلیل نہیں آئی تو حرمت کی آ گئی تو حرام سمجھیں گے، ورنہ ابتداءً نظریہ کیا رکھیں گے؟ توقف کا۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ مِن مذہب اہل السنہ ان الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحۃ رأی المعتزلہ، اباحت تو یہ معتزلہ فرقے کی ایک رائے ہے، جلد 1 صفحہ 345۔ بہرحال تو یہ لام اجلیہ ہے، وہی اجلیہ واسطے، تمہاری وجہ سے ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الاصل فی الاشیاء النافعۃ اباحۃ ما لم یرد دلیل الحرمۃ، اشیاء میں اصل نفع ہے جب تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ ہو۔ دیکھیں نفع کی اشیاء جتنی بھی ہیں نا، نفع والی، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوں گی جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ ہو، نقصان والی اشیاء میں اصل حرمت ہے جب تک اس کی حلت کی دلیل نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ الاصل فی الاشیاء النافعۃ اباحۃ ما لم یرد دلیل الحرمۃ،
نفع والی جتنی اشیاء ان میں اباحت ہے جب تک کہ حرمت کی دلیل نہ ہو. والاصل فی الاشیاء الضارۃ حرمت ما لم یرد دلیل الاباحۃ، اور نقصان والی اشیاء میں اصل حرمت ہے جب تک کہ اباحت کی دلیل نہ ہو. خلاصہ یہ ہوا خلق لکم میں لام تعلیلیہ بھی لے سکتے ہیں، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ لام انتفاع تمہارے نفع کے لیے. ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے زمین میں تمام کا تمام، سب کا سب. ثم استویٰ پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. لفظ استوا کے 3 معنی ہیں. لفظ استوا کے 3 معنی. لفظ استوا کا ایک معنی ہوتا ہے الاقبال علی الشیء، متوجہ ہونا. دوسرا معنی ہوتا ہے الاستیلاء علی الشیء، غلبہ، کسی شے پہ غلبہ حاصل کرنا. تیسرا معنی ہوتا ہے قصد اور ارادہ. یہاں مراد وہی قصد اور ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قصد کیا آسمان کا، قصد کیا اللہ نے، متوجہ ہوا اللہ کس طرف؟ آسمان کی طرف. دیکھیں اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس میں یہ لفظ استعلاء اگر اس کے صلے میں علا آ جائے تو یہ متشابہات میں سے ہوگا. اللہ کے لیے جو لفظ استوا ہے، اب اس کے صلے میں اگر علا آ جائے تو یہ متشابہات میں سے ہوگا. جیسے الرحمن علی العرش استوا، تو استوا کے صلے میں کیا ہے؟ علا، تو یہ متشابہات میں سے. اب اور اگر اس کے صلے میں الہ ہو تو یہ متشابہات میں سے نہیں ہوگا. اس وقت اس کا معنی وہی غلبہ، قصد، ارادہ، ان معانی میں سے کوئی ہوگا. تو ضابطہ یہ ہوا جب اس کے صلے میں علا آئے تو متشابہات میں سے ہے، اور جب اس کے صلے میں الہ آ جائے تو بمانے قصد اور ارادہ، غلبہ، اس معنی میں ہے. تو اذا استعمل فی صفات اللہ تعالی ویکون فی صلته کلمۃ علی فهو من المتشابہات. نو الرحمن والعرش استوى واذا نسب الى الله ولم يكن في صلة لفظ علی بل یکون لفظ الہ فهو ليس من المتشابہات. تو یہ متشابہات میں سے نہیں ہوگا. اب آگے ایک سوال ہے اور اس کے جواب ہیں. سوال یہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا نا زمین کا تذکرہ پہلے ہے اور آسمان کا تذکرہ بعد میں. خلق لکم زمین کا تذکرہ ہے، ثم استویٰ پھر آسمان کا. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے زمین کو پہلے بنایا اور آسمان کو بعد میں بنایا. جبکہ سورہ نازعات میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. تو وہاں سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ آسمان کا تذکرہ پہلے ہے، آسمان کی پیدائش پہلے ہے اور زمین کی پیدائش بعد میں ہے. رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا. تو تعارض یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیت سے پتہ چلا زمین کی پیدائش پہلے ہے، آسمان کی پیدائش بعد میں ہے. سورہ نازعات کی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آسمان کی پیدائش پہلے ہے اور زمین کی بعد میں. پہلا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے زمین کا مادہ تو پہلے بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا اور پھر اس کے بعد اس کو بچھایا، زمین کو بعد میں بچھایا. جیسے یہاں والارض بعد ذالک دحاہا، اللہ نے زمین کو اس کے بعد بچھایا. تو گویا پیدائش میں زمین پہلے، پھر آسمان، اور پھر اس کے بعد زمین کا بچھانا. دیکھیں پہلے پیڑا بنتا ہے نا، پھر پیڑے کو دوبارہ جب پکانے لگتے ہیں تو پیڑے کو پھر بچھا دیتے ہیں، بچھا کے بناتے ہیں. تو پیدائش میں پیڑا پہلے ہے، اور لیکن اب پکانے کے اعتبار سے وہ بعد میں ہے. تو ایک جواب یہ ہے اس کا، لیکن یہ جواب راجح نہیں ہے. اگرچہ یہ جواب دیا گیا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں یہ جواب ہے بِأَنَّ الْأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ السَّمَاءِ وَأَنَّ الْأَرْضَ إِنَّمَا دُحِيَتْ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 215. یہ جواب ہے، لیکن چونکہ دیگر نصوص میں زمین کا تذکرہ پہلے آیا ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ مادہ پیدا کر کے
اور پھر آسمان کو بنا دے، پھر مادے کو پھیلائے۔ عموماً بنیادیں پہلے بنتی ہیں، چھت بعد میں ڈالی جاتی ہے، پہلے پوری بنیاد ہے۔ تو پہلے اللہ نے ساری زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنا کر آسمان سے اللہ رب العزت پانی برسا رہے۔ اس لیے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ کس کو بنایا گیا؟ آسمان کو پہلے اور زمین کو پہلے۔ تو پھر جہاں تک بات یہ آ گئی سورہ نازعات میں، اس کا جواب یہ ہے کسی شے کا تذکرہ بعد میں ہو جانا یہ اس کو مستلزم نہیں ہوتا کہ اس کا وجود بھی بعد میں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر زمین کا تذکرہ سورہ نازعات میں بعد میں کیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ پیدا بھی بعد میں ہوئی، پیدا پہلے ہوئی لیکن تذکرہ کس میں ہوا؟ بعد میں۔ انسان بس اوقات تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے آدم علیہ السلام کا آخر میں کر رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ پیدائش میں آخر ہے، پیدائش میں اول ہے۔ طلبہ کے داخلے ترتیب سے ہوئے، اول، دوم، سوم، چارم، اب وہ بعد والوں کا تذکرہ کرتے کرتے پہلے والے کا تذکرہ کر دیا، آخر میں کر دیا، تو کسی کا آخر میں تذکرہ کر دینا اس کے آخر میں ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے ہی ہے۔ تو اس لیے لأن الشیء قد یکون مقدما فی الوجود و مؤخرا فی الذکر، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز وجود میں مقدم ہوتی ہے اور ذکر میں مؤخر ہوتی ہے۔ تو زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں۔ اگر سورہ نازعات میں ہے بھی تو وہ صرف تقدیم اور تاخیر بیان کے اعتبار سے۔ یہ تیسرا جواب۔ یہ لفظ بعد یہاں بمانے مع کے ہے، والارض بعد ذالک جو سورہ نازعات میں نا بمانے کس کے؟ مع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ والارض مع ذالک دحاہا، اور زمین کو اس کے ساتھ بچھایا، آسمان کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ۔ تو بعد بمانے مع کے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے عتل بعد ذالک زنیم، سورہ قلم آیت نمبر 13۔ تو آیت نمبر 13 میں لفظ بعد بمانے کس کے؟ مع کے۔ یا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں بعد بمانے قبل کے ہے، چونکہ ایک دوسرے کی جگہ ظروف استعمال ہوتے تو یہاں بعد بمانے قبل کے۔ جیسے قرآن کریم میں یہ لفظ من بعد ذکر، تو وہاں بعد بمانے قبل کے، من قبل ذکر کے معنی میں ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوگا کہ آسمان کی پیدائش سے پہلے، من بعد ذالک من قبل ذالک دحاہا، آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 4 جواب ہو گئے اس بات کے کہ یہی بات راجح ہے، زمین کی پیدائش پہلے ہے اور آسمان کی بعد میں ہے۔ تو ثم استوى الى السماء، اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پس اللہ نے برابر برابر بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا 7 آسمان۔ ٹھیک ٹھیک بنانا یہ اشارہ ہے کسی آسمان میں کسی جگہ میں کوئی شگاف ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ نے بالکل برابر بنایا۔ ایسا نہیں ہے ایک جگہ سے اونچا ہو ایک جگہ سے نیچا ہو، اونچ نیچ کا فرق ہو اور اس میں خوبصورتی اور تزئین کے اعتبار سے کوئی فرق ہو، ایسا نہیں۔ اسی لیے سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ، تمہیں کوئی بھی عیب اس میں نظر نہیں آئے گا۔ 7 سماوات اللہ نے بنا دیے، 7 آسمان، یہ ہن مبدل منہ ہے، 7 سماوات اس سے بدل ہے، 7 سماوات اس سے بدل ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، اور زمینیں 7 ہیں اس پر دلیل سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بھی 7 کی صراحت اس میں موجود ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ 7 کا تذکرہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق آیت نمبر 12 الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، ومن الارض مثلہن، تو آسمان جب 7 ہے تو اس کے مثل زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس لیے دونوں کس سے ثابت ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں علیم کی صفت کیوں لائی کہ زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو بنانا، انسان کے نفع کی چیزوں کو رکھنا اللہ کو سب پتہ ہے، کتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے سب رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ترجمہ دیکھیں، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔
جاعل خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں زمین میں ایک اپنا نائب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا کر رہے ہیں زمین میں، من یفسد فیہا، کہ جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، واو حالیہ ہے، درا حال ہے کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم آپ کی پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں، آپ کی پاکی کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ نسبح کے نیچے لسانن، نقدس جنانن، ہم زبان سے آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور دل سے ہم آپ کے لیے پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر اس کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی، اور فرمایا خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان تمام چیزوں کے ناموں کی اگر تم لوگ سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا پاک ہے اللہ تیری ذات، نہیں ہمارے پاس کوئی علم، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں خبر دے دو ان چیزوں کے ناموں کی، ان کو خبر دے دو، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے خبر دے دی، بتلا دیا ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، دیکھیں ہم، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، دیکھیں ماقبل میں بھی نعمتوں کا تذکرہ تھا، ربط یہ ہے یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت، یہ بھی نعمت کا تذکرہ ہے نا۔ دیکھیں والد کا مرتبہ بلند ہو یہ بھی تو انسان کے لیے عزت ہے، والد کی عزت بیٹے کی عزت ہوتی ہے، تو حضرت آدم بنو آدم کے والد ہیں، تو اللہ انعامات کا تذکرہ کر رہا تھا، زمین آسمان انتفاع کی اشیاء، تو حضرت آدم کا تذکرہ بھی اللہ کے ان انعامات اور نعمتوں میں سے ہے، اور یہ تمام ذریت پر ہے، اس لیے تفسیر مظہری میں فَإِنَّ خَلْقَ آدم وَتَفْضِيلًا عَلَى الْمَلَائِكَةِ نِعْمَةً تَعُمُّ ذُرِّيَّتُهُ، یہ ایسی نعمت ہے جو تمام ذریت کو شامل ہے۔ جب کہا تیرے رب نے، دیکھیں اللہ کی صفات میں سے کون سی صفت ہے؟ رب۔ اللہ کے تو 99 اوصاف ہیں، لیکن کون سا لفظ آیا؟ رب، کیونکہ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ پہنچانا کمال تک، تو اللہ آہستہ آہستہ انسان کی تربیت کرتا ہے، تو اس لیے وہ رب ہے۔ للملائکہ، ملائکہ میں جو تا ہے یہ برائے تاکید جمع ہے، ملائکتی میں جو تا ہے یہ کس کے لیے؟ برائے تاکید جمع کی تاکید کے لیے۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے، اب یہ فرشتے کون ہیں پہلے یہ سمجھیں، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں، انسان تو پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ حکم دے گا اس کو پورا کریں گے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن میں شادی بیاہ نہیں ہوتا، مذکر مؤنث نہیں ہوتے، ان میں اولاد توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، یہ ایک نوری مخلوق ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ پوچھا تو کیا اللہ مشورہ لے رہا تھا؟ جواب یہ کہ اللہ مشورہ نہیں لے رہا تھا، اللہ ان کو آگاہ کر رہا تھا۔ آگاہ کرنا ہوتا ہے، یہاں اللہ نے آگاہ کیا کہ میں اپنی ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور اگر نمبر 2 یہ استفسار بھی ہو بالفرض، مشورہ بھی مراد لے لیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے رائے لی، تمہاری کیا رائے ہے؟ ویسے اللہ نے ان سے رائے پوچھی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے، اللہ نے خبر دی کہ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ زمین میں فساد کریں گے۔ سوال یہ، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا؟ فرشتے کوئی عالم الغیب ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا۔ انسانوں سے پہلے زمین میں کون آباد تھے؟ جنات، اور جنات نے بہت زیادہ فتنہ فساد کیا تھا تو ان کو دھکیل دیا گیا پہاڑوں میں، جزیروں میں، غاروں میں۔ اب بھی دیکھیں جنگلات میں زیادہ جنات ہوتے نا، پہاڑوں اور غاروں میں ان کو دھکیل دیا گیا۔ تو انہوں نے قیاس کیا جب وہ مخلوق شر والی تھی تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ بھی شر کرے گی، اس لیے انہوں نے قیاس کیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ملائکہ نے ان کو گویا قیاس کر کے یہ بات کہی، تو اللہ رب العزت نے رد کیا نہیں، ایسا نہیں۔ یا نمبر 2، فرشتوں نے لفظ خلیفہ پہ غور کر کے کہا۔ خلیفہ کا معنی نائب، کہ زمین پر آ کر فیصلے کرے گا، کہ جب مخلوق میں جھگڑا ہوگا، معاملات میں نزاع ہوگا تو جس کے پاس جائیں گے تو وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یا اللہ جب وہ جھگڑے کریں گے فساد تو ان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو انہوں نے کس سے سمجھا؟ لفظ خلیفہ سے۔ یا نمبر 3، اللہ نے خود انہیں بتایا تھا کہ میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پوچھا یا اللہ کیوں؟ کہا یہ خلیفہ ہوگا، میرے حکموں کو پہنچائے گا، ان کے درمیان انصاف کرے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے ان کو شریعت کے احکامات بتائے گا۔ تو اللہ نے خود بتایا تو فرشتوں نے سوال کیا۔ یا فرشتوں نے انسان کے مادے کو دیکھا۔ انسان کا مادہ چونکہ اب مادے کے اندر مختلف مٹی استعمال ہوئی ہے نا، نرم مٹی بھی، سخت مٹی بھی، سفید بھی استعمال ہوئی ہے، سیاہ بھی ہوئی ہے، تو انسان مختلف عناصر اربعہ سے انسان کی پیدائش ہے۔ اور تو اس نے مادے کو دیکھ کر کہا اس میں بعض مادوں میں شر ہے تو ان کی پیدائش میں بھی شر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 4 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، فرشتوں نے اس وجہ سے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت نے آگے جواب دے دیا کہ نہیں، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پہلے اللہ نے جو جواب دیا انی اعلم، اس کے نیچے جواب اجمالی حاکمانہ، جواب اجمالی حاکمانہ، اور وعلم آدم الاسماء جواب تفصیلی حکیمانہ، جواب تفصیلی حکیمانہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا تذکرہ کیوں کیا؟ حضرت آدم کی عظمت بتانے کے لیے۔ اراد تعظیم آدم بذکرہ بالخلافت قبل وجودہ لیکونوا معظمین لہ اذا وجدوہ۔ اللہ نے پیدائش سے پہلے اس کا تذکرہ کر کے اس کی عظمت بتائی کہ میں کسی عام آدمی کو نہیں ان کو پیدا کر رہا ہوں، تاکہ دلوں میں کیا آ جائے؟ عظمت آ جائے۔ اب یہاں لفظ خلیفہ، خلیفہ یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، خلیفتن بروزن فعیلتن۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض۔ قرآن کریم میں اس کی جمع استعمال ہوئی ہے خلائف، خلیفہ کی جمع، وہو الذی جعلکم خلائفا۔ تو اب دیکھیں خلائفہ قرآن کریم میں اس کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے، معلوم ہوا یہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ اللہ زمین میں جو خلیفہ بنا رہا تھا اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت کیوں خلیفہ بنائے؟ دیکھیں اللہ رب العزت چاہتا تھا میرے احکامات دنیا میں پہنچیں، اور ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ تو حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ سے احکامات لیتے ہیں اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔
تو اگر اللہ خلیفہ نہ بناتا انہیں نائب تو اللہ کیا چاہ رہا ہے مخلوق سے تو مخلوق کو پتہ نہ ہوتا. تو اب ضروری تھا درمیان میں کوئی نائب ہو جو اللہ سے ان احکامات کو لے اور مخلوق تک پہنچائے. وہی نیابت انبیاء علیہ السلام کی. تو اسی لیے حکمت تھی تاکہ جو اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں اس کا کائنات میں کیا ہو، اجرا ہو، کائنات میں وہ جاری ہو جائے. قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. دیکھیں یہاں کتنے لفظ ہیں؟ 2. ایک ہے فساد اور ایک ہے خون بہانا. فساد کا تعلق عموماً جو ہوتا ہے یہ عقیدے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کفر اور معاصی، یہ فساد. خون بہانا قتل و قتال، خون بہانا قتل و قتال. اور فساد کیا ہے؟ بالکفر والمعاصی، کہ وہ زمین میں کفر و کریں گے، فساد کریں گے اور خون بہائیں گے وہ لوگ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُكَ، واو حالیہ ہے، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں. اظہار نیاز مندی، اظہار نیاز مندی کہ ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں. نسبح باب تفعیل سے ہے اور آگے نقدس وہ بھی باب تفعیل سے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دیکھیں دونوں میں فرق یہ ہے، تسبیح کا تعلق ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے جسم سے. تسبیح تنزیہ ذاتی عن صفت الاجسام، اے اللہ تیری ذات جسم سے پاک ہے. اور نقدس تنزیہ افعالہ عن صفت الذم، اے اللہ تیرے افعال مذمت سے پاک ہے. فرق کیا ہے؟ تسبیح کا تعلق ذات سے ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. اور تقدیس کا تعلق افعال سے، اللہ کے افعال مذمت سے پاک ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تسبیح کر رہے ہیں ہم زبان سے، تقدیس کر رہے ہیں ہم اپنے دل سے. اور یہ ہے کہ نقدس تاکید ہے پہلے والے جملے کی. اور یا نحن نسبح، یا اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ اولاد بیوی بچوں سے پاک ہو. ہم تقدیس کرتے ہیں آپ عیوب سے پاک ہو. سمجھ رہے؟ بیوی بچوں سے پاک ہو اور نمبر 2 میں عیوب سے پاک ہو. قال انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب اجمالی حاکمانہ. اب یہاں ایک لفظ آیا ہے خلیفہ، تو سمجھیں خلیفہ کے 2 معنی ہیں. خلیفہ کے 2 معنی ہیں. خلیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے حاکم، جیسے یا داود انا جعلناک خلیفہ، سورہ صاد آیت نمبر 26. دوسرا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا نائب ہونا، جیسے ثم جعلناکم خلائف، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا نائب بنایا، سورہ یونس آیت نمبر 14. اس کے بعد لکھیں خلافت کے حصول کے 4 طریقے. خلافت کے جو طریقے ہیں وہ کتنے ہیں؟ خلافت کے حصول کے 4 طریقے. دیکھیں پہلا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پہلا یہ تھا. دوسرا کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے خود اپنے بعد اپنا نائب بنا دیا حضرت عمر کو. تو اپنے بعد اپنا نائب حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، میرے بعد یہ ہوں گے. تیسرا کیا ہے؟ شورا کے ذریعے ہو، جیسے حضرت عمر نے 6 آدمیوں کا نام لیا کہ یہ 6 صحابہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں، شورا کے ذریعے سے. اور چوتھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اہل حل اور عقد، یعنی ایک کمیٹی قائم ہو، عقل مندوں کی جماعت ہو، صلحاء اور نیک لوگ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں. عقل مندوں کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی، اہل حل اور عقد کی ایک جماعت کسی کو خلیفہ بنا دے. تو یہ کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. خلیفہ کے لیے ضروری ہے، خلیفہ کے لیے اس میں 10 باتیں ہوں. خلیفہ وہ بنے گا دنیا کے اندر حکمران، اور نائب وہ ہوگا جس میں 10 باتیں. یا انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں، مطلق خلافت کی. زمین میں خلیفہ کے لیے 10 چیزیں. نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ وہ مرد ہو، عورت خلیفہ نہیں بن سکتی. نمبر 2، آزاد ہو. نمبر 3، بالغ ہو. نمبر 4، عاقل ہو، مجنون نہ ہو.
نمبر 5 مسلمان ہو، نمبر 6 عادل ہو، فاسق نہ ہو، نمبر 7 مجتہد ہو، نمبر 8 بصیر ہو یعنی خوب واقفیت رکھنے والا ہو تمام امور کی، نمبر 9 سلیم الاعضاء ہو، اعضاء اس کے صحیح سلامت ہوں، نمبر 10 خبیرا بالحروب والآراء، جنگوں کے معاملات سب جانتا ہو، جنگ کے طریقے، ملک کا دفاع، یہ سب جانتا ہو۔ جب تمام چیزیں ہوں گی یہ 10 باتیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ خلیفہ ایسا آدمی ہو۔ کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح بات، یعنی اگر خلیفہ بن جائے اس کو معزول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جب تک خلیفہ میں کفر بواح نہ ہو، واضح کفر، تو اسے معزول نہیں کریں گے۔ جیسے ایک روایت میں اشارہ بھی ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فی برہان، واضح کفر ہو پھر تو اس کے خلاف بغاوت ہے یا کفر میں زندگی گزارے شریعت کے خلاف، ورنہ نہیں ہے۔ صرف اگر فسق و فجور ہے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، کیا خلیفہ اپنے آپ کو خود معزول کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اپنی خود دستبرداری کرے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے آپ کو خود اس سے معزول کر دیا۔ بہرحال تو یہاں فرمایا اتجعل فیہا، کیا آپ بناؤ گے زمین میں؟ دیکھیں یہاں یہ جو استفہام ہے نا، یہ انکار کے لیے نہیں ہے، تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ انکار کرنا مقصود نہیں تھا، تفہیم، سمجھنا، کیا اللہ آپ زمین میں بناؤ گے، وہ کہیں فساد تو نہیں کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے آگے وضاحت اس کی آ رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، جواب تفصیلی حکیمانہ، جواب تفصیلی حکیمانہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی۔ لفظ آدم اگر یہ لفظ عجمی ہے نا تو غیر منصرف ہے، ایک عجمہ ہونے کی وجہ سے، ایک عالم ہونے کی وجہ سے۔ ایک یہ عجمہ ہے، نمبر 2 عالم، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ آدم یا تو بعض اس کو دم سے کہتے خون والا، یا بعض اس سے کہ جو ہم بھی اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں نا تو حضرت آدم کی طرف منسوب ہے، اور یا انسان کی جو زیادہ تر خوراک ہے نا وہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے نا، گندم سے، تو انسان اس کی طرف منسوب ہو کر ہے، یا انسان کے جسم میں خون کی گردش ہے اور خون انسان کے لیے اصل ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب نام کس طرح سکھائے؟ دیکھیں اللہ نے حضرت آدم کو فطرتاً صلاحیت دی تھی کہ وہ نام فرشتوں کے سامنے بھی اللہ نے کہے۔ اللہ نے سب کے سامنے چیزوں کے نام بتائے، فرشتے اس کو یاد نہ رکھ سکے اور حضرت آدم نے یاد رکھ دیے۔ فرشتوں میں وہ فطرتی صلاحیت نہیں تھی محفوظ کرنے کی جو حضرت آدم میں تھی۔ اب یہ سوال نہ ہو کہ حضرت آدم کو اکیلے میں بتایا ہو، نہیں، سب کے سامنے بتایا لیکن فرشتے محفوظ نہ کر سکے۔ حضرت آدم میں فطرتی حفظ کی صلاحیت تھی، انہوں نے محفوظ کر دیا اور تمام چیزوں کے نام انہوں نے بتا دیے۔ اب یہ ناموں سے کیا مراد ہے؟ تو ناموں سے مراد چیزوں کے اندر جو صفات ہیں اور چیزوں کے جو اوصاف ہیں، خصائل ہیں، وہ اللہ نے بتائے۔ ہر چیز کے اندر ایک صفت اور ایک خصلت ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت نے وہ خواص حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ اب یہاں پر بعض نے جو وہ چیزوں کا علم اللہ نے دیے جو ضرورت کی تھی۔ اب جیسے یہ بات، جیسے جلالین میں دیگر اس میں اللہ نے نام بتایا کٹورے کا، چمچ کا، پلیٹ کا۔ حضرت آدم کوئی باورچی تو نہیں، ان چیزوں کے نام سکھائے جن کی ضرورت تھی، جن کی ایک پیغمبر کو ضرورت ہوتی ہے، ایسے تمام نام، ایسے اسماء اور مسمیات کا علم اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اس کو جس روایت کے حوالے سے بتاتے ہیں اس میں مقاتل ہے، قلبی ہے، اور روایت من گڑت ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ محققین علماء کی رائے یہ ہے اشیاء کے وہ نام اور اشیاء کے خواص بتائے گئے جن چیزوں کا تعلق نبوت کے ساتھ تھا یا انسان کی ضرورت کی اہم ضروریات میں تھی۔ ثم عرضهم، پھر ان تمام چیزوں کے ناموں کو پیش کیا، کس پر؟ ملائکہ پر۔ اب دیکھیں یہاں پر اسماء جو ہے نا، اسماء سے مراد کیا ہے؟ 7 مسمیات، اسماء المسمیات، اسماء بتائے یعنی مسمیات کے نام بتائے، مصداق کے،
چیز کا نام تو نہیں ہوتا نا، مصداق کا نام ہوتا ہے، یہ گلاس ہے اور یہ جگ ہے، یہ کتاب ہے. تو اس لیے یہاں پر مضاف الیہ کے بد کو حذف کر کے نا الف لام کو لایا گیا اسما پر. تو اصل چیز کیا ہے؟ اسماء المسمیات، مسمیات کے نام بتائیں نا، چیزوں کے تو نام نہیں ہوتے. کس کے؟ کسی مصداق کے کیا ہوں گے؟ نام. اس لیے یہاں پر فحذف المضاف الیہ للدلالۃ مضاف وعوض الالف واللام. تفسیر بیضاوی میں الف لام کو عوض میں یہاں پر لایا گیا. تو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ملائکہ پہ پیش کیا. فقال انبئونی، مجھے خبر دو ان تمام چیزوں کے نام کے اگر تم سچے ہو. کس میں؟ نیچے لکھیں خلافت کا کام ہم چلا سکتے ہیں، خلافت کے چلانے میں اگر تم سچے ہو کہ ہم کافی ہیں، خلافت کے لیے کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو مجھے بتاؤ. اب یہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المراد صفات الاشیاء ونعوتها وخواصها. مراد اشیاء کی صفات اور ان کے خواص مراد ہیں. تفسیر مظہری میں بھی ہے المراد من العلم معرفت ذوات الاشیاء وخواصها. اشیاء کے خواص اور ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا.